السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء کی آیت میں بیان فرمایا کہ کل قیامت کے دن نہ انسان پہنچائے گا، نہ اس کے بیٹے، اس کے اولاد نفع پہنچائیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اور فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. نفع کس کا ہے؟ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر پہنچتا ہے. قلب سلیم اگر ہے تو کل قیامت کے دن وہ کامیاب ہونے والوں میں سے ہوگا، جس دن اولاد بھی مکر جائے گی، مال بھی نفع نہیں پہنچائے گا، رشتہ دار بھی واپس منہ پھیر کے جانے لگیں. ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دل، جو دل سلیم ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اللہ کے سامنے جب ہم پہنچیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جب ہم حساب کے لیے ہوں گے، قلب سلیم اگر ہمارے پاس ہے تو یہ ہمیں نفع پہنچانے والی چیز ہوگی. اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو نفع پہنچائے گا، کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں گے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے وہ جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، اس کا نفع ہوگا. قلب سلیم کیا ہے؟ وہ دل جو دل کی شہوتوں سے پاک ہو، اللہ اس کے رسول کی مخالفتوں سے پاک ہو. وہ دل جو شبہات سے پاک ہو، دین میں شک سے پاک ہو، دین میں تردد سے پاک ہو، گمراہ کرنے والے افکار سے پاک ہو، شرک و بدعات سے پاک ہو. وہ دل جو لوگوں کے عزتوں کے سلسلے میں پاک ہو، لوگوں کے بارے میں حسد، کینہ، بغض، عداوت، دشمنیوں سے پاک ہو. وہ دل جس دل میں اللہ کی عبادت گھر کر چکی ہو، وہ دل جو اللہ کی محبت سے بھر چکا ہو، اللہ کے خوف سے بھر چکا ہو، اللہ کی امید سے بھر چکا ہو، یہ دل قلب سلیم ہے. اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر ہے، اور اس میں خوشخبری ہے مومنوں کے لیے کہ دل اگر آپ کا سالم ہے تو پورا جسم بھی سالم ہوگا. دل اگر سالم نہ ہو تو جسم سالم نہیں ہوتا. آپ دیکھیں، جس سے انسان دل میں نفرت رکھ لیتا ہے، وہ اس سے بات بھی بند کر دیتا ہے، وہ اس سے اچھا سلوک بند کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ احسان اور خیر کا معاملہ بند کر دیتا ہے. بنیاد یہی دل ہے. دل جب گندا ہو گیا تو پورا جسم گندا ہو گیا، اس کا عمل گندا ہو گیا. اس لیے آپ نے فرمایا اذا صالحت صالح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہو، صالح، تو پورا جسم صالح ہوگا. اگر وہ فاسد ہو تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ دل ہے، الا وہی القلب، وہ دل ہوتا ہے. قلب سلیم اگر آدمی کے اندر ہے تو اس نے اپنے دل کو، جو کہ سب سے اہم ہے دل جسم کے اندر، اس کو اس نے درست کر لیا. اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يدخل الجنة اقوام افئدتهم مثل افئدة الطير. آپ نے فرمایا کہ جو قومیں جنت میں جائیں گی وہ قومیں ہوں گے جن کے دل پرندوں کی طرح ہیں. پرندے پیدا کیے گئے ہیں، وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں اور یہ لوگ شرک نہیں کرتے. پرندوں کے دل صاف ہوتے ہیں، اس پہ کینہ، کپٹ، بغض نہیں ہوتا. وہ دل بھروسے مند ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والے لوگوں کے دل بھی ایسے ہی ہوں. لہٰذا دل کو قلب سلیم بنانے کی فکر ہر مومن کو ہونی چاہیے. اور یہ جو قلب سلیم بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ 3 مرحلوں سے گزر کر کسی بھی انسان کا دل قلب سلیم بنتا ہے، جو دل کے اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے، پہلا مرحلہ اگر ہمیں اپنے دل کو قلب سلیم بنانا ہے کہ جس دن قیامت ہوگی اور لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، وہاں کامیاب ہونے کے لیے قلب سلیم اگر دل کو بنانا ہے، پہلی چیز یہ ہے، پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنے دل کو کینہ، کپٹ اور حسد سے پاک کر دیں. لوگوں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ نہ رکھیں.
دشمنیاں، حسد، بغض، جلن، دنیا پانے کی لالچ، ایک دوسرے سے مقابلہ، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش، کسی نے تکلیف دی اس کو دل میں جگہ دے کر رکھ لینا اور اس کا بدلہ لینا، کسی کی ترقی سے جلنا، کسی کی کامیابی سے جلنا، کسی کی شہرت سے جلنا، کسی کی مقبولیت سے جلنا، کینہ کپٹ ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ خاص کر حسد اور بغض کے بارے میں آپ نے فرمایا ہی الحالقہ، آپ نے فرمایا کہ یہ جو چیزیں آتی ہیں تو مونڈ دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا سروں کے بال نہیں بلکہ انسانوں کے دین کو مونڈ دیتی ہیں۔ اللہ اکبر، اگر آدمی کا دل غل سے، بغض سے اور حسد سے پاک نہ ہو، آدمی کا پورا ایمان، پورا دین، یہ دو چیزیں ختم کر دیتی ہیں کہ عمل بھی کر رہا ہے دوسرے کو دکھانے کے لیے کہ میں تجھ سے بڑا ہوں، کوشش کر رہا ہے تو دوسرے کے لیے کہ دکھانے کے لیے کہ میرے اندر بھی طاقت ہے، میں تجھ سے آگے جا سکتا ہوں۔ کیا فائدہ ایسے عمل کا، کیا فائدہ ایسے محنت کا جو دوسرے کو دکھانے کے لیے، اپنے دل کی آگ کو بجھانے کے لیے کیا جائے؟ جو عمل اللہ کے لیے ہے وہی قبول ہوتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ کہ ہمارے دل میں سب سے پہلے ساری چیزیں ہوں، ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ میرے دل کو صاف کر، اور جتنے لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی بچپن سے لے کر آج تک، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں، اور جن کو میں نے برا بھلا کہا یا بد دعا کی ہے مسلمانوں میں سے، اے اللہ اس بد دعا کو ان کے لیے رحمت بنا دے، ان کے درجات کو بلند فرما، جو ان میں سے مر چکے ان پر رحم فرما۔ یہ دعا کر کے اپنے دل کو پاک، اپنے آپ سے، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، اپنے دل کو لوگوں کی بھلائی کے لیے بھر دیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور حدیث میں ہم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہے جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں دین کو، ایمان کو، عمل صالح کو، عزت کو، توقیر کو، احترام، ساری چیزیں ہم دوسروں کے لیے پسند کریں۔ تو پہلا مرحلہ ہے۔ یہ مرحلہ اگر ہم نے کامیابی سے طے کر لیا تو ہم قلب سلیم کا سفر طے کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے دوسرے مرحلے کی طرف۔ اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ ہم اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جانے والے ہیں، لہٰذا دنیاوی جو زینت ہے، دنیاوی جو مال و متاع ہے، دنیاوی مناصب ہیں، دنیاوی مشاکل ہیں، ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ ہمارا مقصد زندگی آخرت ہو، آخرت کی کامیابی ہو، آخرت میں اللہ کی رضا مندی ہو، حوض کوثر کا پانی ہو، نامہ اعمال کی سیدھے ہاتھ پہ دیے جانے کی خواہش ہو، پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کی تمنا ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کی امید ہو کہ اللہ تعالی ہمارے نبی کو ہمارے لیے سفارش بنائے گا۔ دل کو ہم اگر ہم دل کو ہم پاک صاف کر لیں کینہ کپٹ سے، لیکن ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل میں آخرت کا احساس نہیں ہے، تو ہمارا دل قلب سلیم نہیں ہے۔ آخرت ہمارا ہم و غم ہو، آخرت ہمارے لیے سب سے اہم ہو، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے، دوسرا مرحلہ ہے یہ، ہم یہاں پر روزے دار ہیں کیوں؟ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ ملے، کل قیامت کی جنت ملے، اس کے نہریں ملیں۔ ہم یہاں پر نماز میں قیام کرتے ہیں کیوں؟ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے قیام کرنا ہے سوال جواب کے لیے، اس وقت کا قیام آسان ہو، یہاں پر ہم قیام کرتے ہیں۔ ہم یہاں لوگوں کو معاف کر رہے ہیں کیوں؟ تاکہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم یہاں پر لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں کیوں؟ تاکہ کل ہماری جو برائیاں دن رات میں ہم نے کی اللہ ان کو چھپا دے۔ ہم یہاں لوگوں کی پریشانیوں میں مدد کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ کل ہم جب پریشان ہوں گے قیامت کے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ ہمارا مقصد زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیابی حاصل کرنا ہو، یہ دوسرا مرحلہ کہ دل کے اندر آخرت کا شوق ہو، آخرت کی طرف متوجہ ہو۔ اور تیسرا مرحلہ، سب سے آخری مرحلہ، جس کے ذریعے سے آدمی
اللہ وہ یہ ہے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے، اللہ کی محبت سے، اس کی تعظیم سے بھر جائے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کفار سے زیادہ، یہ کفار جتنی محبت کر سکتے ہیں اپنے جھوٹے معبودوں سے، اس سے بڑھ کر مومن مدد کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کفار ہوتے ہوئے وہ اپنے معبودوں کے دفاع کے لیے سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ایک مومن کافروں سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا ہوتا ہے۔ قلب سلیم یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت بھر چکی ہو، اللہ کے دین کی محبت بھر چکی ہو، ہمارا دل اللہ کے تعظیم سے معمور ہو چکا ہو۔ یہ آخری مرحلہ ہے جب دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی امید ہو، اللہ کی مغفرت کی امید دل میں بیٹھ جائے، تو پھر ہمارا دل قلب سلیم ہے، جو لوگوں کی کینہ کپٹ سے پاک ہے، جو آخرت میں اللہ کی رضا چاہتا ہے، جو دل اللہ کی محبت سے معمور ہے۔ اور اس کی علامتیں ہوں، ان علامات کے ذریعے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کیا ہمارا دل ان تینوں مراحل سے گزر چکا ہے کہ نہیں۔ اس کو معلوم کرنے کے لیے بھی شریعت نے علامتیں ذکر کی ہیں جن سے ہم اسے پہچان سکتے ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ جب آپ کا دل دنیا میں ہمیں رہتے ہوئے یہ محسوس کرائے کہ ہم یہاں پر اجنبی ہیں، چند دنوں کے لیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سبحان اللہ ہمارا دل قلب سلیم ہے۔ ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں مال ملتا ہے کہ نہیں ملتا، ترقی ملتی ہے کہ نہیں ملتی، شہرت ملتی ہے کہ نہیں ملتی، ہم ہر حال میں احساس رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا اصل ٹھکانہ نہیں ہے، یہ گھر ہمارا حقیقی گھر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی جنتوں کی طرف جانا جو ہمارا حقیقی ٹھکانہ ہے، حقیقی گھر ہے، حقیقی مسکن ہے، وہیں پر ہم کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس ٹھکانے کے لیے ہم یہاں پر ہیں، یہ ہمارا حقیقی گھر نہیں، ہم مسافر کی طرح ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ نے یہی کہا کن فی الدنیا کأنک غریب، اے اللہ کے بندے دنیا میں ایسے رہ گویا کہ تو ایک اجنبی شخص ہے یا راستہ پار کر کے جانے والا شخص ہے۔ تو یہ دلیل ہے، یہ علامت ہے جس سے ہم پہچانیں گے ہمارا دل قلب سلیم ہے۔ دوسری ایک علامت یہ ہے کہ اگر ہمارا دل قلب سلیم ہو تو اطاعت کا شوق رکھے گا، اطاعت کی لذت محسوس کرائے گا، اور دل مائل ہو جائے گا نیکیوں کی طرف، توحید کی طرف، سنتوں کی طرف، نمازوں کی طرف۔ نمازوں کو ان کے اوقات میں پڑھنے کا دل شوق کرتا ہے۔ وہ لوگ جو نمازیں چھوڑ کر سوئے ہوئے ہیں، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، وہ لوگ جو لوگوں کے حقوق نہیں ادا کر رہے ہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ماں باپ کے نافرمانی کر رہے ہیں، رشتے کاٹے ہوئے ہیں، حرام طریقے سے مال کماتے ہوں، ہم سب کو اور ایسے افراد کو مراجعہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب دل قلب سلیم ہوتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کی طرف آگے بڑھتا ہے، بلکہ اس کا دل اللہ کی اطاعت سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں آپ نے فرمایا حضرت بلال سے، اے بلال نماز قائم کرو، ارحنا بہا یا بلال، اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے نماز کو راحت قرار دیا۔ یہ مومن کے لیے راحت ہے، یہ مومن کے لیے سکون ہے، یہ مومن کے لیے اطمینان ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور ایک علامت یہ ہے جس کے ذریعے قلب سلیم کو پہچانا جا سکتا ہے کہ قلب سلیم جب نافرمانی ہوتی ہے تو تکلیف محسوس کرتا ہے، اطاعت اور نیکی چھوٹ جائے تو افسوس ہوتا ہے کہ نیکی نہیں مل پائی، نیکی چھوٹ گئی۔ یہ علامت ہے قلب سلیم کی۔ اور قلب سلیم کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے عمل کو درست کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اخلاص کے ساتھ اور سنت رسول کے موافق کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ قلب سلیم کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے دل کو قلب سلیم بنائیں تاکہ ہم کل قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں میں سے ہوں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عفو میں، اپنی رحمت میں گھیر لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو قلب سلیم بنائے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، مزید نیکیوں کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔